السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مومن اور ایمان کے تقاضے ہر حال میں ایمان کی بنیاد پر، نہ کہ دکھلاوے کی بنیاد پر، نہ کہ غرض کے اوپر، نہ کہ دنیا داری کے لیے، یہ ایمان کا خاصہ ہوتا ہے. چاہے مومن کی زندگی کا پہلو زندگی کے کسی بھی موڑ میں ہوتا کیوں نہیں. یہاں پر بات جہاد سے متعلق ہے، جنگ سے متعلق ہے. ایسے حالات اور ماحول میں جنگ سے متعلق ہے جس میں ایمان والے طاقتور نہیں ہیں، حکومت اور مملکت کے اعتبار سے کے سہارے اور مدد نہیں ہے. ساز و سامان کی بھی کمی ہے. ہر طریقے سے ظلم و زیادتی، دباؤ مسلمانوں کے اوپر صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ مسلمان ہیں، دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس بنیاد کے اوپر ہوا کرتا ہے. تو جب بات فیصلے کی آ جاتی ہو، مومن کو ایمان کی طاقت بتانے کی آ جاتی ہو، ایمانی طاقت اور اس کے بل بوتے کے اوپر اپنا وجود قائم اور باقی رکھنے کی بات آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو مومن لڑتا ہے تو وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے، اپنے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں، مملکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، عہدے حاصل کرنے کے لیے نہیں. یہ اور بات ہے کہ ضمن میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو لڑتا ہے، یہ اور بات ہے کہ ضمن میں اس کی اپنی جان بھی ہے، اس کے اپنوں کی جان ہے، اس کے اپنے عزیز و اقارب کی جان ہے. وہ جس مقام پہ رہتا اس مقام کی اہمیت ہے، جس مکان میں رہتا اس کے مکان کی اہمیت ہے، محلے کی اہمیت ہے. یہ ضمن میں ہے، مقصد یہ نہیں. حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک بات اصولی بتایا اللہ تعالیٰ نے. جب یہ مقصد ہے تو اب تم کو نفع نقصان دیکھنا نہیں ہے، جان کی سلامتی اور جان کی ہلاکت و بربادی ادھر توجہ دینا نہیں ہے. اب جان بچتی ہے تو اللہ کے لیے، جان جاتی ہے تو اللہ کے لیے. انسان کا وجود بہرحال جان جانے کے لیے، جان دینے کے لیے، آخری منزل وہی ہے. اسی لیے ایک سے زائد جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ یاتیک الیقین. ہماری اطاعت و عبادت، ہماری فرما برداری کب تک کرنا ہے تم؟ یاتیک الیقین، یقین آ جانے تک، یعنی موت آ جانے تک، آخر سانس تک. کے مطالبہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ یقین والی چیز وہ موت ہے. ہر انسان کا وجود یہ علامت ہے کہ ایک دن اس کو مرنا ہے. تو پھر کس غرض کے لیے سوچتا کیوں نہیں؟ تو ایمان مومن کی لڑائی اللہ کے لیے ہے، اور غیر مومن کی لڑائی چاہے کوئی بھی قوم ہو، اس کو قرآن کا والذین کفروا
یہودیوں کو کافر کہتا ہے قرآن، عیسائیوں کو کافر کہتا ہے، مشرکوں کو، شرک کے کتنے درجے ہیں اس کو، مجوسیوں کو، آتش پرستوں کو، سب کو کافر قرار دیتا ہے۔ ان لوگوں کی دنیا میں جدوجہد، لڑائی، یہ فی سبیل الطاغوت شیطانی طریقوں کے لیے ہے، یعنی دنیا داری کے لیے، ہوس پرستی کے لیے، خود غرضیوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یہ دو نتیجے ذکر کر کر حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، مومن کو اطمینان دلاتے ہیں۔ یہ اطمینان ایمان جس قدر ہے اس قدر یہ اطمینان اس کو حاصل ہوگا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ایمان والوں، وقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ شیطانوں سے تم لڑو، شیطان کے دوستوں سے تم لڑو، شیطان پرستوں سے، دنیا داری، غیر اسلامی جو بھی مقصد ہے، جو بھی طریقہ ہے، جو بھی قوم ہے، اس کو فرمایا کہ اولیاء شیطان۔ ایک بات ذہن میں رکھتے چلنا ہے، صرف انسان دکھا انہیں مسلمان نہیں، اس پہ لڑیں گے، نفرت کریں گے، یہ پہلو نہیں، یہ پہلو نہیں۔ جب ایسے مقاصد والی بات آتی ہے، ایسے مراحل میں آگے بڑھنے والی بات آتی ہے، تو اس وقت کے نتائج، نہ سارے انسان اللہ کے مخلوق، سارے انسان اللہ کے مخلوق، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ کی مرضی ہوتی تو کوئی ایک بھی مشرک نہیں رہتا، کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوتا۔ وضاحت کر لیتے چلو، کوئی ایک بھی بت پرست نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی ہوس پرست نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی نصرانی نہیں رہتا، کوئی ایک بھی یہودی نہیں رہتا، کوئی ایک بھی مجوسی نہیں رہتا، ہوتا تو سب کے سب مسلمان۔ اب مسئلہ ہے، کہلانے والے مسلمان بہت ہیں، اسلام کی روح، اسلام کا رنگ، اسلامی خیال، اسلامی قاعدہ، اسلامی طریقہ نہ اٹھنے میں کم ہے، بیٹھنے میں کم ہے، معمولات، اپنی زندگی کے معاملات میں تو قریب قریب نہ ہونے کے ہیں، اپنے معمولات کا دکھلاوا کرنے کے جب اہم مراحل آتے ہیں، جس کو ہم تقریب کا نام دیتے ہیں، شادی کی تقریب کا نام دیتے ہیں یا کسی اور چیز کا نام دیتے ہیں، اس میں تو ہم ایمان کے دائرے سے اپنے آپ کو نکال کر غیر ایمان کے شعائر کے اندر، خصوصیات کے اندر اپنے آپ کو نمایاں نہ صرف دکھلاتے ہیں بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تم سے بھی 4 ہاتھ 2 ہاتھ 2 قدم ہم آگے ہیں۔ ہر کوئی کا ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ خرابی بڑا آپ کا نہیں ہے۔ یہاں تقاضا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ایمان کے ساتھ جڑا ہوا، نام کا بھی نہیں۔ مدینے میں بہت بڑی جماعت تھی، سب آپس میں مسلمان سمجھتے تھے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا۔ شریعت نے یہی طریقہ بتایا ہے قیامت تک کے لیے۔ آپ کو اندازے سے پتہ چل رہا ہے کہ انہیں ایسا کر رہا ہے، ایسا ہے، لیکن کہہ رہا ہے ایسا، تو شریعت کا حکم ہے جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر آپ اعتماد کرنا، آگے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو حص بڑی دے رکھی ہے، ہر آدمی کی سمجھ الگ الگ ہے، حص، تفرس، کسی کے ہاں کہنے کے اوپر نہ والی وہ اس کو فوراً معلوم ہوتی ہے، تقریباً کم و بیش 80 تا 90% صحیح گمان چلتا ہے، لیکن اس کا کوئی اعتبار۔ آپ کو سمجھنا یہ آپ کے ساتھ کمال ہے، آپ محتاط رہیں گے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے ہوئے، اس کے باوجود بھی آپ کو حکم ہوا آپ ظاہر پر عمل کریں، ظاہر پر فیصلے دیں گے، باطن والی کیفیت ہے یہ نہیں، باطن اللہ تعالیٰ کے حوالے۔
لہذا ہم ظاہر کو سدھارنے کی، جو ظاہر میں بگڑا ہوا دکھا ہے اس کو بتانے کی، اس کو بولنے کی بس یہ کوشش کریں گے، اس کے اوپر فیصلے نہیں دیں گے۔ تو منافق ہے تو کافر یہ نہیں کہیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور فیصلے ان میں سے انکار کھلا کھلا کرتا ہے۔ مثلا نماز فرض ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھنا الگ بات ہے، نہیں پڑھتا ہے الگ بات ہے، مسلمان ہے، فاسق ہے۔ نہیں پڑھوں گا کہتے ہی اب ایمان کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے پھر نہ پلٹے اس وقت تک ہم اس کو کافر کہیں گے۔ کوئی روزے نہیں رکھتا ہے یہ الگ بات ہے، فاسق ہے۔ حکم تو ہے رمضان کے مہینے میں تمہاری جب حیات ہے تو روزے کے ساتھ وہ دو کیفیتوں کے ساتھ ہوگی۔ روزے کی طاقت کے ساتھ ہے تو روزہ رہو گے، اگر روزے کی طاقت نہیں ہے تو فدیہ ادا کرتے ہوئے رمضان کا پورا اہتمام کرو گے، اور دن میں کھاؤ گے نہیں، پیو گے نہیں، شام تک رہو گے۔ اگر نوبت ہے کھانے پینے کی بھی تو کسی کو احساس ہونے نہیں پاؤ گے۔ روزے کی دو شکلوں میں سے کوئی ایک شکل کے ساتھ تم زندگی گزارو گے، دوسری شکل میں اگر ٹھیک ہے برائے نام تھوڑا پیسہ جاتا ہے، روزوں میں اپنے آپ کو فاقے میں مبتلا کرنا ہے، اس کا فدیہ کسی کو پیٹ بھر کر اس کے اندر نشاط اور چستی پیدا کرنا۔ ہماری عقل میں آنے والی بات، حکم دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، روزہ فرض کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اس کا متوازن نکالنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ ہماری عقل سے تعلق وضو کے اندر پاؤں دھونے کا حکم، پانی نہ ہونے کی صورت میں جو آخری شرائط کی تکمیل کے بعد تیمم کا پوچھ لینا۔ لیکن بعض ایسے مقامات پانی وغیرہ ہوتے ہیں، سردی کی انتہائی شدت جہاں پر مائنس چلا کرتی ہے، مائنس ڈگری میں جو چلتے رہتی ہے سردی، ان کے لیے ایک سہولت اسلام میں پہنچائی ہے، خالص چمڑے کی، خالص چمڑے کی موزے جو قریب پیتابے کی ساخت کی شکل کے رہیں گی، ساخت نہیں ہے۔ کئی لوگ ساخت کو اس میں استعمال، شہری زندگی میں بھی جہاں پہ سردی کا یہ نہیں ہے، دینی اعتبار سے سب سے بڑے فتنوں میں مبتلا اور دوسرے کے اندر عملی طور پر غلط فکر بھی پیدا کرتے چل رہے ہیں۔ جنوب میں سردی اس کو سردی نہیں کہتے ہیں، اور پھر پیتابہ کپڑے کا نہیں، بالکل ہر طرف سے محفوظ چمڑے کا، ساز کی شکل کے جیسا، ایک بار پیر دھو لے کر 24 گھنٹے کے لیے اوپر سے مسا کر چلتے پھرتے رہیں گے، اتاری حکم ہے مسا اوپر سے کرو، چلتا پھرتا کوئی چیز لگتی موزے کو نیچے لگتی، نیچے کچھ بھی مت، پورا وضو کرو، مسا اوپر کرو۔ حکم ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین والے معاملے حکم کی اطاعت کا نام ہے، ہماری عقل کا دخل دینے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، عقل سے دخل کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں ظاہری اعتبار سے دنیا میں بڑے طاقتور ہیں، تمہارے اندر کمزوری ہے، تو اللہ کا اعلان ہے وقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ شیطان پرستوں سے تم لڑو، ہمت نہیں ہو رہی نا، آگے تو بڑھو۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، بڑے بھاری بھرکم انداز سے تمہارے سامنے آگے بڑھتا ہے شیطان۔ جب ٹکراؤ ہو جائے گا ایمانی قوت کے ساتھ، میں مسلمان ہوں کہتے بلکہ ہو گیا تو نہیں، ایمانی قوت کے ساتھ، وہ کیا قوت ہوتی ہے؟ سامنا ہونے کے بعد ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا منع ہے، ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا منع ہے،
جب ایک قدم پیچھے ہٹ رہا تو دل کی ہمت ایک حد تک اس نے توڑ دیا. طارق بن زیاد نے گنتی کے چند ساتھیوں کو جمع کر لکڑی کے پانی کے کشتیاں تیار کر چھوٹی سی تعداد میں سمندر میں اپنے آپ کو ڈال کر، چونکہ ادھر اموی دور سے عباسی دور میں انقلاب آ گیا، یہ ان کی حکمرانی کی ماتحتی چاہتے نہیں تھے، خاندان قیادت سے حکمرانی سے تعلق تھا، حکمرانی کرتے ہوئے رہنا اور جینا مقصد تھا. چلو جہاد کرتے ہوئے غیر مسلم مملکت کا رخ کریں گے، جہاد کر پھر حکمرانی کے انداز میں زندگی گزاریں گے. سمندر میں کشتیاں ڈال دیے، کئی دنوں بعد سمندر پار کر اندلس، جس کو اسپین کہتے ہیں، سمندر کے کنارے اتر اپنا کوئی نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، سب جمع ہوئے، سب اترنے کے بعد سانس لیتے رہے. سب سے پہلے ہتھیار جو استعمال کیا طارق بن زیاد نے، جتنے جہاز کشتیاں تیار کر لے کر آئے تھے، آہستہ سے گیا، خود اپنے پورے کے پورے کشتیوں کو آگ لگا کر، جلا کر، خاک کر، اس کے بعد تقریر کرتے ہوئے کہا جان بچانے کے لیے جا سکتے ہیں، اگر ہم تو کشتیوں سے جا سکتے تھے، اب تو نہیں جا رہا، اور یہاں پر تمہارا کوئی بھی ایک بھی چاہنے والا، ایک بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کی حکومت میں، مملکت میں ایک انچ زمین کے اوپر تم کو رہنے کی اجازت دینے والا نہیں. تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، ہمت کر کے لڑنا، تعداد کو دیکھنا نہیں. کچھ مقام بناؤ گے، جیتے ہوگے تو سب کچھ تمہارا ہے، کسی کو دینا بھی نہیں، کسی حکومت کے حوالے کرنا بھی نہیں، تمہیں آقا بن کر رہنا. ذرا پیچھے ہٹے کچھ کرے تو جان سے ہاتھ جاؤ گے، اور کوئی بھی تم کو زندہ رکھنا چاہے گا. اب کیا بات تھی، بس اتنی تعداد، بھاری بھرکم بڑی مملکت سے مقابلے کا ٹھان لیا، تدابیر اختیار کیے، اسپین پہ فتح حاصل کیا. پورے 800 سال تک دور چلا، پھر تعیش میں آ گئے. آخری حکمران تو بہت ہی تعیش میں تھا، پھر ختم ہوا تو ایک بھی نام کا مسلمان نہیں جیسا، انہوں نے اسی طرح ختم بھی کیا، اور 800 سال تک اسلام کو باقی. باتیں اللہ تعالیٰ کے جو حکم کے ہیں، تم ایمان کے بل بوتے کے اوپر آگے بڑھو. تو جب دیکھو گے اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کے ساری چالیں، تدبیریں، جو تم کو بڑی بڑی طاقتیں دکھ رہی تھیں، بڑے بڑے زور دکھ رہے تھے، نتیجہ پاؤ گے تو انتہائی ضعیف، کمزور پاؤ گے. الم تر الذین قیل لهم، مکے سے مدینہ آئے، مکہ بھی فتح ہوا، مکے سے مدینہ آئے، ابھی ذرا سکون نہیں ہوا، جہاد فرض نہیں ہوا، ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے، ذرا بھی آرام نہیں. مکے میں زندگی انتہائی دشوار تھی، بے غیرتی کے ساتھ زندگی گزارنا، سامنے مارا جاتا ہم کچھ نہیں کر سکتے، مال لوٹ لیا جاتا ہم کچھ نہیں کر سکتے. بعضوں کے اندر ہمت طاقت لڑنے کی اجازت اسلام سے نہیں ملتی، جہاد کی اجازت طلب کرتے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. وجہ یہ تھی کہ پورے اطمینان کا تمہیں ایک ماحول نہیں ملا، عددی طاقت بھی تمہاری نہیں، پوری طرح تیار بھی تم نہیں، نتیجے میں رہے سے نقصان اٹھانا پڑا.
اجازت طلب کی جاتی نہیں دیتے تھے. مدینہ پہنچنے کے بعد، قدم جمنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اعلان فرما دیا. جہاد کے شوق والے تو تیار اور سب کے سب تیار، لیکن ایک فریق، ارے ابھی تو کچھ ذرا سمجھنے کا موقع ملا ہی نہیں، 2-4 دن ذرا اطمینان کے سانس کے لیے. اس سے ایک بہت بڑا سبق ہے، اگر ہو ہر کام کل کر لیں گے تو سب سے بڑی غلطی ہے. کل تک کی زندگی کی کیا گارنٹی لے کر رکھا؟ تجھ میں جب طاقت ہے کسی چیز کے کرنے کی اور کرنا ہے تیرے لیے ہے تو پھر سستی کیوں؟ آرام لے کر ایک آرام، ہمیشہ کا آرام آخرت کا. تو بعض مسلمانوں نے کہتے ہوئے خیال کیا کہ کچھ موقع اور ملتا چند دن آرام کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی زندگی کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں، یا آرام کا جو خیال کر رہے ہیں. یا ایمان کا انکار نہیں تھا، ایک تمنا تھی، جائز تمنا تھی، گناہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا. اس کے اوپر یہاں پر مستقل ایک بات ختم ہوتی ہے صاحب کے ترجمے پر کہ دیکھو ان لوگوں کو جن سے کہا گیا، یعنی وہ مطالبہ کرتے تھے اجازت دو جہاد کی اطلاع ہونا، تو اللہ کا حکم اتارا تو اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے، ہاتھ مت اٹھاؤ. جبکہ ایسے مشکل حالات میں تو نماز کو برابر قائم کرو، زکوٰۃ دیتے ہو، مالی اور بدنی عبادت کا سب سے زیادہ اہتمام کرو، خالی نماز. اپنی عبادت کو 4 چاند لگنا ہے تو مالی عبادت کے ساتھ سب سے زیادہ جو جتنا لگا وہ اپنے ایمانیوں کا آگے بڑھا اللہ کے لیے. فلما کتب علیہم القتال، چنانچہ ان کی تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اب جہاد کو فرض کر دیا. اچانک ایک فریق ان میں سے، یہ صحابہ تھے، ان کا عیب نہیں، یہ اتنا بھی خیال کیوں آیا آرام لینے کا، موقع کا نہیں. فوراً جہاد کے بعد آتے یہ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اس سے زیادہ ڈر، ایک دم ان سے جا کے لڑیں گے، کیسا کریں گے. اور یہ بھی کہنے لگ گئے لو ربنا لما كتبت علينا القتال، ابھی یہ لڑائی کو کیوں فرض فرما دیا آپ نے، اور تھوڑے دن تک ذری مہلت دینا تھا، کہ ایسی مہلت دینے طلب کر. ابھی تھکے ہوئے، ابھی سے یہ جب موقع آ گیا بغیر کسی وقفے کے کرنے کی چیزیں کرنے کے لیے آگے بڑھنا، ایمان سے جڑی ہوئی چیز خاص طور پر، اس کے لیے تعظیم نہیں، سستی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دینا متاع دنیا قلیل، یہ آرام تلبی بھی دنیا ہے، کچھ انتظام کر لیں گے یہ دنیا ہے، فلاں چیز سے فارغ ہو کے کریں گے یہ دنیا ہے. اجی دنیا کے فوائد معلومات بہت تھوڑے ہیں، بھلے کروڑوں میں تم کو ملے، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، معمولی ہے. والآخرۃ خیر، آخرت سب سے زیادہ اچھی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے. باقی رہنے والی چیزیں اس کے لیے کوشش کرو تو لا تظلمون فتیلا، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی عمل اور یہ جد و جہد کی ذرے برابر رتی برابر چیز کی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، بے حد و حساب اجر سے نوازے گا. یہاں تک جہاد سے متعلق کچھ چند نصیحتیں، پھر جہاد سے متعلق اس سورے کے اندر اور طویل مسائل اس کے اندر آتے ہیں.